ختم نہیں ہوئی، مقتدی نے اللہ اکبر ختم کر دی تو یہ تو امام سے آگے نکل گیا، یہ خود امام بن گیا بھائی، اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ سب سے پہلے یہ فرض ہے۔ پھر قیام، نماز کے اندر کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا عذر فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ نمازیں اگر بیٹھ کر ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ فرض یہ جو 4-5 نمازیں یہ فرض ہیں، واجب جیسے یہ وتر جو ہے یہ واجب ہے، اور سنت مؤکدہ جس طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں، ظہر کی بعد والی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد والی 2 سنتیں، عشاء کے بعد والی 2 سنتیں، یہ ساری سنت مؤکدہ ہیں۔ تراویح بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ جمعے کی پہلی بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، بعد والی بھی جو 6 سنتیں مؤکدہ ہیں بھائی۔ تو بھائی فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، ان سب نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی بھائی۔ عموماً آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ بھائی ساتھی کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں نماز کے اندر، لیکن نماز کے اندر وہ قیام نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ واقعہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، تو بھائی اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز کرنی جائز ہے، پڑھنی جائز ہے، اس کو نماز پڑھ سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر۔ لیکن عموماً یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر، اتنی ہمت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہہ لیں، پھر بعد میں بیٹھ جائیں، جب رکوع کی باری آئے تب بیٹھ کر لیں۔ تو یہ کرسی سے منع نہیں کیا، لیکن ہر آدمی اپنے دل کا مفتی ہے، یا اس کو علم ہے یا اس کے رب کو علم ہے کہ یہ بندہ واقعی معذور ہے یا معذور نہیں ہے۔ کسی پر کوئی تنقید نہیں، کیوں؟ ہر آدمی کی حالت وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے جس نے قبول کرنی ہے بھائی۔ تو رب کا بتایا ہوا ضابطہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ نمازوں کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ پھر یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، بجائے کرسی کے اگر کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، شریعت کی نظر میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور عموماً عورتوں کے اندر تو یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں لیکن نمازیں عموماً عورتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں بھائی۔ عموماً عورتیں گھروں میں نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، بتلاؤ ان کو کہ نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر بغیر مجبوری کے پڑھ رہی تو نماز اس کی نہیں ہوگی بھائی۔ یہ تو کسی مولوی کا نہیں فتویٰ، اللہ کے حکم ہے بھائی کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض کے درجے میں۔ اچھی خاصی عورتیں ہوتی ہیں، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، نماز بیٹھ کر پڑھیں گی۔ تو اس لیے گھروں کے اندر بھی یہ بات بتلاؤ کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں۔ تو نماز کے ارکان میں پہلا رکن تھا تکبیر تحریمہ، پھر کھڑا ہونا، پھر قرات۔ تو بھائی قرات بھی صحیح طریقے پر ہو، بعض ساتھی غلط طریقے پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن پاک کو صحیح کرنا کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے حروف استعمال ہو صرف 29 حروف ہیں بھائی۔ کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں، ان میں سے زیادہ حروف اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے
صرف 7 یا 8 حروف ہیں جن کو اس نے سیکھنا، ایک نمازی نے سیکھنا ہے کہ سا اور سین میں کیا فرق ہے اور زوا اور واد میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا میں کیا فرق ہے. یہ 7-8 حروف ہیں. اگر یہ صحیح ہو گئے تو سمجھ لو سارا قرآن پاک صحیح ہو گیا آپ کا بھائی. تو یہ کسی قاری صاحب کے پاس جا کر یہ جو انگریزی کے کتنے مشکل الفاظ بوڑھے لوگ اپنی زبان پر لے آتے ہیں، حالانکہ وہ تو زبان بھی مشکل ہے، عربی کو تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو سیکھ لیں. نماز کسی کو سنا لیں کہ نماز میں میری قرات صحیح ہے یا غلط ہے، کسی عالم کو سنا لیں، کسی قاری کو سنا لیں کہ میں اس طرح یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، یہ سورتیں پڑھتا ہوں، سنا لیں. تو قیام، قران، رکوع اور سجدہ اور آخری قعدہ میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا، آخری قعدہ میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا یہ بھی فرض ہے. اتحیات فرض نہیں لیکن اتحیات کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے آخری قعدے میں. تو یہ چیزیں فرائض کے ارکان، نماز کے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. 6 چیزیں ہیں. تو کوشش کریں کہ نماز کے فرائض کو خود بھی یاد کریں، عورتوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں. ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو میری نماز نہیں ہوگی. واجبات کو یاد کروا دیں، بچوں کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا بھائی یہ 14 چیزیں نماز میں واجب ہے، یہ 13 چیزیں نماز میں واجب ہیں. ان میں اگر ایک چیز اگر جان بوجھ کر رہ گی تو نماز بھائی واجب الاعادہ ہوگی، اگر بھولے سے رہ گی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ چیزیں نماز میں سنت اور مستحبات ہیں، اور ان کے نہ کرنے کی وجہ سے نماز بھائی نورانیت سے خالی ہو جائے گی. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ نماز سنت کے مطابق اس لیے کوشش کریں کہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے، کہ تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق، قیام سنت کے مطابق، رکوع سنت کے مطابق، سجدہ سنت کے مطابق، اتحیات سنت کے مطابق، سلام سنت کے مطابق. پھر مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ، عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، پھر بھائی فرائض کس طرح پڑھنے ہیں، سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں، نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، واجبات کو کس طرح ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی. تو انشاءاللہ آئندہ جو جمعے آ رہے ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی بھائی. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا سنت طریقہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے